نماز ہے ہی ایسی بلشان چیز کہ اس سے اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک کا آیا تو بہت بڑی بات ہے نا. تو 40 حدیثیں ہیں چھوٹی چھوٹی، تو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں یا یاد کر لیں. کل قیامت کے دن یہ بہت فائدہ دیں گے، جنت کا وارث بنائیں گے. تو حدیث پاک پڑھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، اے آدم کی اولاد اٹھو، جہنم کی اس آگ کو، کس کو جی؟ جو نظر نہیں آتی، جہنم کی اس آگ کو بجھاؤ. چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، اچھے طریقے سے وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے زور تک مغفرت کر دی جاتی ہے. اسی طرح عصر کے وقت، مغرب کے وقت اور پھر عشاء کے وقت. غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے. عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اندھیری میں بعض لوگ برائیوں، زناکاری، بدکاری وغیرہ کی طرف چلنے لگتے ہیں، اور بعض لوگ نماز وظیفہ کی طرف چلنے لگتے ہیں. کیا کہا جی؟ بعض لوگ کہاں چلنے لگتے ہیں؟ نماز وظیفہ کی طرف. وہ رات کی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں اور اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں اور اپنی ضروریات، اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک بدو آیا نا، بدو مسجد نبی میں، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، کہا جو نماز پڑھو. نماز پڑھ کے آیا نا، مسجد نبی میں نماز پڑھی، اس نے نماز پڑھ کے آیا تو سلام کیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ دوبارہ نماز پڑھ کے آیا، پھر سلام کیا، آپ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا اور ارشاد فرمایا جو نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تیسری دفعہ آیا، پھر سلام کیا، آپ علیہ السلام نے جواب نہیں عطا فرمایا. تو کیا ارشاد فرمایا؟ وہ کیا کہنے لگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے مجھے آتی تھی میں نے ایسے پڑھ لی، اب اس میں غلطی کیا ہے آپ ہی بتا دیجیے. تو اس کا سجدہ اور رکوع برابر نہیں تھا، یعنی رکوع کے لیے کمر کو پورا جھکایا بھی نہیں، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے سے پہلے ہی سجدے میں چلا گیا. تو یہاں کمر کو سیدھا کرنا ہے. کیا کرنا جی؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ دعا پڑھ کے پھر سجدے کے اندر جاؤ. اور ایک سجدے سے سر اٹھاتا ہے اللہ اکبر، تو کیا دعا پڑھتا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی. یہ پڑھ کر پھر دوسرے سجدے میں اتنی دیر کمر کو سیدھا کر کے پھر دوسرے سجدے میں جانے کا حکم ہے. یہ نماز ہے. اس نماز کو سیکھنا ہے. کیا کرنا جی؟ سیکھنا ہے. تو ہم نے کوئی سیکھی ہے جی نماز؟ جیسے دیکھا دیکھی والا عالم ہے نا، کوئی مسجد میں جاتا ہے تو ادھر دیکھتا ہے کہ مولوی کیسے اٹھک بیٹھک کر رہا ہے، وہ بھی اس کے پیچھے ہے. اگر مولوی کا بیچارے کا کعبہ قبلہ درست نہیں ہے، وہ بھی جلدی جلدی پڑھتا ہے. 99% ملک کے اندر ہمارا وہ جلدی جلدی والا نظام، فٹافٹ. ہاں، تو بہت کم مساجد کے اندر جس میں یہ ترتیب اور قرات سب سے زیادہ جو تجوید ہے وہ درست نہیں. ادھر ایک نیچے ایک مسجد ہے، پمپ پر بنی ہوئی ہے. ایک دفعہ اس پر نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا تو وہ الحمد شریف میں کیا پڑھ رہا ہے؟ غیر المغضوبی، مغضوبے ہے نا، مغضوبی، بے گبی کا پڑھ رہا ہے. اب اس کے پیچھے جو نماز پڑھے گا کیا خیال ہے؟ جس کی اپنی درست نہیں ہے اس کو پیچھے والوں کو کدھر سے درست ہوگا؟ تو بعض دفعہ ایسے علماء کھڑے ہوتے ہیں کہ جن کی سنت شریعت کے مطابق پوری نہیں ہوتی. وہ خوش خطی بنائی ہوتی ہے اور اوپر لمبی سی ٹوپی ڈالی ہوتی ہے، تو ہمیں دھوکہ لگایا ہوا ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیا ہوا ہے، تو وہ بھی نماز پڑھا رہا ہوتا ہے. تو نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے. نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے. کیسے ذریعہ ہے بھائی؟
صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جب کوئی مشکل امر پیش آتا، جب کوئی ضرورت پیش آتی تو فوراً کیا کرتے؟ فوراً نماز کے ذریعے اللہ سے مانگتے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت، اپنی ساری ضرورتیں، اپنے سارے کام، اپنی ساری حاجات اللہ کے سامنے رکھ دو۔ یا اللہ یہ میرا کام ہے، مجھ سے نہیں ہوتا، یا اللہ میں بے بس ہوں، میں عاجز ہوں، یہ کام میرے بس میں، اختیار میں نہیں ہے، یا اللہ تو اختیار والا ہے، تو قدرت والا ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو اکبر ہے، بڑا ہے، بڑائی والا ہے۔ یا اللہ میں اپنا کام تیرے سپرد کرتا ہوں، تو جان اور تیرا کام جان۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو سارے کاموں کو ہم جپا ڈالتے ہیں، یہ بھی لکھ لو بھائی، یاد نہیں رہتا، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تو نہیں سب کچھ کرنا ہے تو پھر کر کے دکھا۔ تو پھر وہ ذلیل ہوتا ہے سارا دن، خوار ہوتا ہے ایک بھی نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں کرنے والا ہوں۔ اللہ کی حکمت اور بصیرت، اللہ کا امر جب تک شامل حال نہ ہو، انسان اپنا ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ایک سانس اندر گئی، اپنی مرضی سے اس سانس کو باہر بھی نہیں نکال سکتا۔ تو اس کا کیا اختیار ہے اپنے اوپر؟ کسی نے حضرت علی سے پوچھا نا، اے علی آپ کتنے ٹائم عبادت کرتے ہیں؟ یہ تو دوسری بات ہے۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی آدمی کا اس پر کتنا اختیار ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اپنی ایک ٹانگ کو اٹھاؤ۔ اس نے ایک ٹانگ اٹھائی، کہا آپ دوسری اٹھاؤ۔ کہا جی کہتا ہے یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو گر پڑوں گا۔ کہا بس اتنا ہی اختیار ہے انسان کا اس کے اوپر، باقی سارا تو اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے ذمے ساری اس کا، ہم نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ رازق اللہ ہے، ہم رازق نہیں ہیں، ہم مرزوق ہیں۔ خالق کون ہے؟ اللہ خالق ہے، ہم کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ مالک کون ہے؟ اللہ ہے، ہم مملوک ہیں۔ رازق اللہ ہے، ہم مرزوق ہیں۔ تو رزق دینے والا اللہ ہے۔ اکیڈمی سے رزق نہیں آتا، رکشے سے رزق نہیں آتا، ٹرک ویگن ڈاکٹری وزارت سفارت سے رزق نہیں آتا، رزق اللہ کے خزانے سے آتا ہے۔ یہ سبب ہے، ہر سبب کے پیچھے رب ہے۔ رب سبب بناتا ہے، سبب کا محتاج نہیں ہے، سبب کا محتاج نہیں ہے۔ دیکھو نا، جنت میں وہی رب ہوگا، وہی مخلوق ہوگی، اور ہر جنتی کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ پیمانے پر پورا فرمائیں گے۔ بنی اسرائیل کو 40 سال من و سلوہ کھلایا، وہ کیا مشقت کرتے تھے، کیا محنت کرتے تھے؟ کوئی کام کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ آسمانوں سے پکے پکائے کھانے چاندی کے برتنوں کے اندر آتے تھے، بھجے ہوئے، بنے ہوئے، بروز، ہر قسم کی چیزیں آتی تھیں۔ 40 سال، 40 دن نہیں، 4 مہینے نہیں، 4 سال نہیں، بلکہ 40 سال، تاکہ ان کو یہ نہ آئے کہ اللہ کی طاقت بھائی اتنی ہی تھی۔ تو انہوں نے کی ناشکری، انہوں نے کہا یا اللہ کوئی ٹماٹر پیاز بھی کھونا تو دل پہ کرے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جاؤ ٹماٹر پیاز کھاؤ، کماؤ اور کھاؤ۔ بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو اس کے جسم پر کپڑے آتے تھے، جیسے جیسے بڑا ہوتا تھا کپڑے بھی بڑھتے جاتے تھے، اور ایک ہوا چلتی تھی اور وہ ساری گندگی اس سے صاف ہو جاتی تھی، دھل دھل آ جاتی تھی۔ ایسا نظام اللہ نے چلا کے دکھایا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اللہ نے یہ نظام چلا کے دکھایا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ میں کر سکتا ہوں۔ تو اللہ جب انہوں نے کہا نا بھائی ہم نے پیاز ٹماٹر بھی کھانے، اللہ نے کہا اپنا کماؤ تو پھر اپنا کھاؤ، جو سبب کے ذریعے اگر چاہتے ہو تو سبب کے ذریعے کر لو، لیکن خالق میں ہی ہوں، رازق میں ہی ہوں۔ یہ بندے کو دھوکہ لگا ہوا ہے، باپ کو دھوکہ لگا ہوا ہے کہ میں اولاد کو پال رہا ہوں، میں گھر کو چلا رہا ہوں، گھر میری ذمہ داری۔ ہاں اس کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ذمہ داری تمہاری ہی ہے، لیکن ہوگا وہ جو میں چاہوں گا، میرے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ہاں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا ارشاد فرمایا، اے میرے بندے اگر تو اپنی چاہت کو، جو تیری چاہت ہے نا، جو تو چاہتا ہے نا، اس کو میری چاہت کے تابع کر دے، کیا کر دے، جو میں چاہتا ہوں وہ کر لے، تو میں کیا کروں گا،
جو تو چاہتا ہے وہ میں کر دوں. اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع نہ کیا پھر بھی ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں. تیری چاہت کا پھر بھی نہیں ہوگا. اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دے پھر جو تو چاہتا ہے وہ میں کر دوں. تو کتنی بڑی بات ہے. ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. یا اللہ میں کمزور ہوں, میں ضعیف ہوں, یہ میری طاقت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں. اللہ ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں. کون سب سے بڑا خیر خواہ ہے جی؟ اللہ ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے. اللہ اپنے ہر نافرمان بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار فرماتے ہیں. کتنے جی؟ 70 ماہوں سے زیادہ پیار فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دی. ایک ماں کتنی محبت کرتی ہے. بچہ قتل کر کے بھی کہتا ہے نہیں میرے بچے نے نہیں کیا, یہ تو اس کی سنگت نے نا خراب کیا, اس نے کیا ہوگا, یہ تو ساتھ تھا. کبھی بھی نہیں مانی. تو رب کیا کہہ رہا ہے؟ میں اپنے نافرمان بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اپنے فرمانبرداروں سے تو اللہ کا نظام ہی الگ ہے. ایک دفعہ جب بندہ کہتا ہے نا یا اللہ میری توبہ, تو اللہ تعالیٰ پورے آسمانوں پر چراغاں کر دیتے ہیں, لائٹنگ کر دیتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ کس خوشی میں, آج کون سا خوشی کا دن ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آج ایک میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی, مجھ سے دوستی لگا لی, یہ اس کے اعزاز و اکرام کے اندر یہ سارا نظام میں نے چلایا. تو اللہ ایسا زبردست معاف کرنے والا. ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ, اللہ کہتے ہیں سارے معاف. اور ان فرشتوں نے جنہوں نے گناہ لکھے ہوتے ہیں نا, جو گواہ ہوتے ہیں, اللہ ان کو بھی بلا دیتا ہے, ان کو بھی بلا دیتا ہے. اور اللہ ان کو کہتا ہے کہ اس کے گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دو, نیکیاں لکھی. جب اللہ سے بندہ توبہ کرتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. رات کو سونے سے پہلے جب آدمی 3 دفعہ یہ کلمات دہرا دیتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے بقدر ہوں تو بھی معاف فرما دیتا ہے. کتنا غفور رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں. جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا. 100 بندوں کا قاتل بھی تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. ہم نے کیا ہی کیا ہے؟ ہم نے کون سا, ہم نے تو مکھیاں بھی نہیں ماری ہوئی, 100 مکھیاں بھی نہیں ماری ہوئی. اس بندے نے 100 قتل کیے, وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا. کیا ہے کہ بھائی انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ پر پھر وہ جرأت کرنے لگتا ہے, مجھے اللہ کو ناپسند ہے. گناہ کرتا ہے پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. پھر کر لیتا ہے, پھر خیال آتا ہے, پھر معافی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہوئے ایک بار معاف کیا ہوں نہ کریں, ہوں میں معاف نہیں ہے کرنا. باپ ایسا ہے, جب بیٹا کوئی غلطی کرتا ہے نا تو باپ کہتا پھر کرے سی ہوں, تو کہتا پھر نہ کرے نا, اسے کہ ہوں کیوں نہ, تو پھر تانی خیر کوئی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے ہوں کیوں تو تانی خیر نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی جب ہو جائے تو معافی مانگ لے, میں معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. وہ ہمارے اندر ہی کوئی نہیں ہے نا, ہم معافی مانگنے کے لیے بھی تیار کو نہیں ہے نا. ہم معافی بھی تو نہیں مانگتے, گناہوں پر جرأت کرتے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلو بھائی اپنے کام کے لیے